بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین۔ سب سے پہلے میں اس محفل میں موجود رئیس جامعہ اور صدر مجلس، ناظم جلسہ اور سارے حاضرین اور حاضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے مقالے کی شروعات کرتا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ کی تفسیری خدمات۔ محترم سامعین و سامعات، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے نفسیاتی اغراض سے اٹھ کر ملت و قوم کے لیے جد و جہد کرتی ہیں، اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو اجتماعیت کے لیے نچوڑ دیتی ہیں۔ ان کی کتاب زندگی کے ہر پنے پر عجیب جنون، حوصلہ، جذبہ اور مقصدیت رقم ہوتی ہے۔ راہ حق کے کانٹوں پر چلتے چلتے یہ خود حق کی شناخت بن جاتے، پھر جب بھی راہ صدق و وفا کی تلاش ہوتی ہے تو انہیں تلاش کیا جاتا ہے۔ متلاشیان حق کا یہ قافلہ صادق جد و جہد اور اپنی بے پناہ قربانیوں کے چلتے خود تلاش اور مرجع بن جاتا ہے۔ تاریخ کا کوئی بھی دور ان سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ان کی غذا اور مواد ہوتے۔ کسی بھی انقلاب کو دیکھیں، کسی بھی تبدیلی اور ترقی کو پڑھیں، اس کے پیچھے اسی طرح کے نفوس کی کارفرمائی دکھے گی۔ یوں تو کوئی بھی دنیا میں رونما ہونے والی شرعی و کونی اصلاح مرضی باری کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، لیکن اس مرضی کی تکمیل باذن خداوندی انہی ہستیوں کی محنت و لگن سے کرائی جاتی ہے۔ ایسی شخصیتیں کبھی نہیں مرتی، کیونکہ یہ خود فنا ہو کر زندگی جینے کا سلیقہ دی جاتی ہے۔ اس صدی نے بھی ایسی شخصیتوں کو مستحضر کیا ہے جو اپنے آپ میں ایک فرد کی حیثیت نہیں، ملت کی حیثیت رکھتی تھی۔ نمائندگی اور پیشوائی کا تذکرہ چھڑ جائے تو انگلیاں ان کی طرف بلند ہو جایا کرتی ہیں اور انہی کی طرف اٹھتی ہے۔ ان کی تفصیل اس مختصر سے مقالے میں بیان کرنا مقصود قلم نہیں۔ یہاں پر جس شخصیت کے متعلق متعدد زاویوں میں سے ایک خاص زاویے پر کچھ فرض وفا نبھانے کا ارادہ ہے، وہ ہے عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت دکتور محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ، جن کی تاریخ شاد زندگی کی کے مختلف گوشوں میں سے مجھے آپ کی تفسیری خدمات کے اوپر یا ان کی تفسیری خدمات کو اجاگر کرنے کا مکلف کیا گیا ہے۔ تفصیلات بہت ساری ہیں۔ آپ کی تفسیری تکوین، آپ کی شخصیت میں آپ کے اندر جو تفسیر کا جذبہ اور جو ملکہ پیدا ہوا، اس کی بہت ساری تفصیل میں نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ میں ان ساری تفصیلات کو ترک کرتا ہوں اور پھر اپنے مقالے کو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ نے مختلف علوم و فنون کو اپنی تصنیفی و تالیفی ذوق کی سیرگاہ بنایا۔ ادارت، ملازمت اور علمی و تصنیفی میدان میں توازن کی مثال دیکھنی ہو تو عصر حاضر میں آپ کی شخصیت کو دیکھ لیا جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے شب و روز کا کچھ حصہ دائمی طور پر اس دلچسپ اور پرلطف مشغلے کے لیے خاص تھا، جس میں کسی بھی صورت آپ کو کوتاہی پسند نہ تھی۔ اس لیے آپ اپنی مشغولیتوں سے بھری زندگی میں اتنا علمی ترکہ چھوڑ سکے۔ آپ نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائی، بہت سارے مقالات لکھے، کانفرنسوں میں شرکت فرمائی، علمی دروس اور محاضرات پیش کیے۔ آپ کبھی بھی اپنے لگائے ہوئے چمنستان علم و فن میں اساتذہ و طلباء کے روبرو ہوتے تو بعد از نماز فجر درس قرآن کا التزام فرماتے۔ آپ کی تقریریں بھی قرآنی آیات سے مزین ہوا کرتی تھی، گویا قرآن کی خدمت کا جذبہ آپ کے ذہن و دماغ پر چھا چکا تھا۔ اسی لیے اکثر ایسا دیکھا جاتا کہ آپ کسی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں اور فرط جذبات میں آ کر زار و قطار رونے لگے ہیں۔ علم تفسیر کے باب میں یقیناً آپ کی خدمات قابل ستائش ہیں، اور ان خدمات میں آپ کے دروس بھی ہیں، جو دروس لگاتار آپ اپنے گھر میں دیا کرتے تھے۔ کہیں بھی جاتے تو وہاں پر آپ ان دروس کو جاری رکھتے، جامعہ تشریف لاتے تو جامعہ میں وہ دروس جاری رہتے، آپ گاؤں جاتے تو گاؤں کی مجلس میں وہ دروس جاری رہتے۔ آپ کی زندگی کے اندر قرآن کی خدمت اور قرآن سے محبت یہ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ قلم سے بھی آپ نے قرآن کی خدمت کی ہے، اور
کئی شاہکار تفسیر کے باب میں ہمارے سامنے ہیں، جن میں سے پہلی کتاب ہے فیوض العلام علی تفسیر آیات الاحکام، اور اس کی بہت ساری تفصیلات میں نے ذکر کی ہے، لیکن چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا کافی ہوگا۔ یہ کتاب اپنے باب میں بڑی خصوصیتوں کی حامل ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کی تفسیر فتح القدیر میں آیات الاحکام کی جو تفسیر کی گئی ہے، اسے علامہ موصوف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے سلیقے سے مرتب کیا ہے۔ 500 سے زائد آیات کی تفسیر پر مشتمل 2 جلدوں کا یہ تفسیری عمل تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ علیہ الرحمہ اپنے اس عمل کے متعلق لکھتے ہیں، میری عربی تفسیر فیوض العلام فی تفسیر آیات الاحکام سعودی عرب کے کئی جامعات کے کلیات الشریعہ وغیرہ میں زیر نصاب ہے۔ اب میں آخر میں جو آپ کی تیسیر الرحمن جو کتاب ہے اس کی کچھ خصوصیتیں پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، ان میں سے چند خصوصیتیں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی۔ ترجمہ و تفسیر کی زبان معیاری ہونے کے ساتھ ساتھ سلیس اور آسان ہے۔ اسی طریقے سے ترجمہ نہایت دقیق اور نص قرآن کے عین قریب ہے۔ تفسیر میں صحیح اسلامی عقیدے کی توضیح و تبیین کے ساتھ رد شرکیات و بدعات پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے باہم سابقہ اور لاحقہ آیتوں کے درمیان اس مقصد سے ربط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آیت کا مستفاد واضح ہو جائے۔ تفسیر میں موجود احادیث نبویہ کے حوالوں کے ساتھ ساتھ ان کے احکام کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، اور من گھڑت روایات سے کلی طور پر اس میں اجتناب کیا گیا ہے۔ آپ نے تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن باقوال الصحابہ و اقوال السلف کا منہج اختیار کیا ہے۔ گویا آپ کی تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے دونوں مناہج کا حسن امتزاج ہے۔ آپ نے صرف نحو کے قواعد کی رعایت، مشکل الفاظ کی تشریح، آغاز صورت میں وجہ نزول بیان کی ہے، صورتوں کی وجہ تسمیہ، احادیث و اقوال صحابہ کی روشنی میں فضائل سور بیان فرمائے ہیں، صفات باری تعالیٰ کے باب میں سلف کے موقف کو مد نظر رکھا ہے، مسائل اخذ کیے گئے ہیں، مخالفین کا جواب دیتے ہوئے مستشرقین کے اعتراضات سے قرآن کا دفاع کیا گیا۔ سامعین اکرام، علامہ مرحوم جہاں مختلف علوم و فنون میں بے پناہ صلاحیت کے مالک تھے، وہیں علم تفسیر میں بھی غیر معمولی مہارت رکھتے تھے۔ اس لیے آپ کی کتاب فیوض العلام اور آپ کی تفسیر قرآن کریم کو عالم اسلام میں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ یوں تو آپ کی ہر کتاب اپنے آپ میں دعوت اسلامی کی ایک بہت بڑی خدمت ہے، لیکن اگر علم تفسیر میں آپ کی ان 2 کتابوں ہی کو دیکھا جائے تو واقعی یہ دونوں عمل آپ کے عصر حاضر کی عبقری شخصیت ہونے کے لیے بطور دلیل کافی۔ آپ جیسے علماء صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر اپنی محنتوں اور جد و جہد بھری زندگی سے اہل عصر کو یہ سبق دے جاتے ہیں کہ مخلص لگن کے سامنے امکانات اور قلت وسائل کے بہانے یا سہولیات کی تن آسانیاں سب سپر ڈال دیتی ہیں، اور پھر ہوا کا مخالف رخ بھی موافقت و تعاون بن جاتا ہے اور ایک فرد امت کا کام کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو غریق رحمت فرمائے اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔